الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. آج کی گفتگو ہوگی جمعے کے آداب پر. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورت جمعہ ہے. جمعے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے. جمعے کی نماز فرض ہے اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے ہم اور آپ آتے ہیں تو کچھ آداب ہیں. ان آداب کا لحاظ کرنا، عملی جامہ پہنانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. جمعے کے دن سب سے پہلا کام ہوگا غسل کرنا. جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو، کوئی عذر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو غسل کر لینا چاہیے. غسل کرنا مستحب ہے، مسنون ہے، بلکہ واجب تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو جمعہ کا غسل کر لینا چاہیے. غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائے، خوشبو کا استعمال کرے. جو کپڑا میسر ہو بہتر سے بہتر کپڑا پہنے، اچھا کپڑا پہنے، صاف ستھرا کپڑا پہنے، اور اس کے بعد وہ مسجد آئے. پیدل آئے تو زیادہ اچھا ہے. کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، کوئی عذر ہے، دور میں رہتا ہے، بائک سے آتا ہے، گاڑی سے آتا ہے، سواری سے آتا ہے تو آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آس پاس نزدیک میں اگر گھر ہو تو آدمی کو پیدل آنا چاہیے. مسجد آئے اور مسجد آ کر کے جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے. گردن نہیں پھلانگے. ایسا نہیں کہ آپ پیچھے سے آئے ہیں، آگے لوگ بیٹھے ہیں اور چھلانگتے پھلانگتے آگے چلے گئے. اذیت دیتے ہوئے، تکلیف دیتے ہوئے یہ منع ہے. جمعے کے دن آپ آتے ہیں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں. آگے جو لوگ پہلے سے آئے ہیں وہ اس کے مستحق ہیں، وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو چھلانگتے اور پھلانگتے ہوئے آگے جانا نہیں ہے. اکثر لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں. جمعے کے دن دیکھیں گے آئیں گے پیچھے سے، مسجد بھری ہوئی رہتی ہے، دائیں بائیں دیکھیں گے چھلانگتے پھلانگتے، اور کوئی اگر جان پہچان مل گیا ان کو اشارہ کیے کہ میرے لیے جگہ بنائیے، وہ آگے پیچھے کر کے جگہ بنانے لگتا ہے، ان کو اشارہ کرنے لگتا ہے، آ کر کے جگہ دے دیتا ہے. یہ سب غلط ہے اور یہ لغو کام ہے. یہ سب لغو کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جمعے کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اگر کوئی صبح سویرے جتنا جلد ہو سکے نہا لیتا ہے، دھو لیتا ہے، خوشبو لگا لیتا ہے، اچھا کپڑا پہن لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ پیدل مسجد آتا ہے اور مسجد آ کر کے امام کے قریب یا جہاں آس پاس اس کو جگہ ملتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد جتنی مقدر میں ہے اتنی سنتیں وہ پڑھتا ہے، دو دو رکعت کر کے. صحابہ کرام کا یہی معمول تھا. تو نماز پڑھتا ہے جتنی ان کی مقدر میں ہے، اور اس کے بعد امام خطبہ دیتا ہے، خطبہ کو غور سے سنتا ہے، اور اس کے بعد جمعے کی نماز وہ ادا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک ان کے سارے پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے مزید 3 دن اور، مطلب 10 دن
ان کے بیتے ہوئے 10 دن کے اندر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے تھے اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. کرنا کیا ہے؟ نہا لینا ہے, دھو لینا ہے, خوشبو اگر ہے میسر ہے تو لگا لینا ہے, اچھا کپڑا پہن لینا ہے, مسجد آنا ہے, بات چیت نہیں کرنی ہے, گفتگو نہیں کرنی ہے, اور اس کے بعد ذکر و اذکار میں لگا رہنا ہے, سنتوں کا اہتمام کرنا ہے, خطبہ کو غور سے سننا ہے اور جمعہ پڑھ کر کے واپس چلا جانا ہے. اتنا کام کرنا ہے, 10 دن کی گارنٹی ہے سارے گناہ کو اللہ رب العالمین, چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. کتنا آسان عمل ہے, لیکن اس عمل کو کیسے ہم اور آپ نظر انداز کرتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت ہم اور آپ نہیں دیتے ہیں. جمعے کے دن جتنی جلدی آئیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. پہلے جو شخص آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص آتا ہے ان کو تو 1 اونٹ قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے, 1 اونٹ. دوسرے نمبر پہ آتا ہے تو اس کو گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. تیسرے نمبر پر بکرے کی قربانی, دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے درجہ بدرجہ نیچے جاتے جاتے جو ہے ان کو انڈا صدقہ کرنے کا, کچھ پیسے صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. تو آدمی جس قدر پہلے آئے گا وہ ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا. اگر مومن ہوتا ہے, جن کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جمعے کے روز جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے اس ثواب کو حاصل کریں, اور وہ کوشش کرتا ہے, سبقت کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے جب مسجد آئیں گے تو مسجد میں کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ کوئی تعداد نہیں. سنتوں کی تعداد کے بارے میں آپ جان لیجئے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھنی ہے. کچھ لوگ جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں, الگ سے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگ 12 رکعت تعداد پوری کرتے ہیں, الگ الگ قسم کی نماز پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیے تحیۃ المسجد کے نام سے, اور اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے پڑھتے رہیے 2 رکعت کر کے, جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن کم سے کم جو ہے 2 رکعت پڑھیے. اور امام اگر خطبہ دے رہا ہو تو ایسے حالات میں بعض لوگوں کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں, 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے. ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آدمی بیٹھ گیا, 2 رکعت نماز نہیں پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی رکعتین, اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو. پھر وہ بندہ اٹھا اور اٹھ کر کے 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھا. تو مسئلہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر خطبہ دے رہا ہو امام تو خطبے کی حالت میں مختصر طور پر, ہلکی طور پر 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے. بعض مساجد میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ خطبہ دینے کے وقت لوگوں کو نماز سے روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے, نماز پڑھنے کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا. اور پھر جو ہے خطبے کے بعد جو ہے وہ ٹائم دیا جاتا ہے ان کو نماز ادا کرنے کے لیے. یہ طریقہ سنت نبوی کے خلاف ہے, حدیث رسول کے خلاف ہے, ایسا کرنا غلط ہے. مسجد کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. یہاں تک کہ امام اگر خطبہ بھی دے رہا ہو تو خطبے کی حالت میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. آپ جو ہے مسجد آئیں اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں, بات چیت نہیں کریں کسی سے, کوئی بات چیت نہیں. بس مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں داخل ہوئیے اور اس کے بعد داخل ہو کر کے اپنی جگہ لیجئے, نماز پڑھیے اور ذکر و اذکار میں لگ جائیے. اگر کوئی آپ کی بغل میں بات بھی کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے چپ رہو, جمعہ ہے نا, جمعہ کے دن بات نہیں کرنی چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو منع کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں اس کو منع کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی لغو ہے, آپ منع بھی نہیں کر سکتے. اتنی سختی ہے, اتنی سختی ہے. اور جمعے کے دن اکثر میں دیکھتا ہوں اور بار بار میں تنبیہ بھی کرتا ہوں, جمعے کے درمیان بھی لوگوں کو کہتا ہوں, کوئی اشارہ میں بات کر رہا ہے, کوئی کنائے میں بات کر رہا ہے, کوئی اس کو ادھر بیٹھا رہا ہے, کوئی اس کو. اچھا یہ ہر ایک کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ مسجد کا خادم ہے, مسجد کا مؤذن ہے تو اس کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اذان دے کر کے چلا گیا اور وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے اور ادھر ادھر لوگوں کو کر رہا ہے, تو ایسا بھی نہیں چلتا, یہ سب کے اوپر لاگو ہے. تو یہ خاموشی کے ساتھ جو ہے ہمیں بیٹھے رہنا ہے اور خطبہ کو بغور سننا ہے. جمعے کے آداب میں سے
ایک ادب یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ کو درود پڑھنا ہے. صحیح جامع کے حوالے سے حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے تم درود پڑھو, کثرت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نبی کے اوپر درود پڑھتے ہو تو اللہ کی 10 رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی ایک رحمت بھی اگر ہمارے اوپر اگر نچھاور ہو جائے, ایک رحمت بھی اگر مستحق ہو جائے, تو بندہ دونوں جہان میں کامیاب ہے. یہاں تو ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. تو جمعے کے دن صبح سے, بلکہ مغرب کے بعد سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے, تو مغرب کے بعد ہی سے آدمی کو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے اور کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے سورۃ الکہف کی تلاوت کے تعلق سے احادیث کے اندر فضیلت آئی ہے. سورۃ الکہف کا آپ اہتمام کریں جمعے کے دن. اور اس میں بھی کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ سورۃ الکہف پڑھیں کب, کس وقت پڑھیں, رات میں پڑھ سکتے ہیں, دن میں پڑھ سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, جمعہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. جمعے کی شروعات مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے. جیسے آج جمعرات ہے, مغرب کے بعد سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے. تو مغرب کے بعد سے لے کر کے جمعے کے پورے دن, مغرب سے پہلے تک آپ سورۃ الکہف پڑھ سکتے ہیں, سورۃ الکہف کی تلاوت کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز فجر میں, نماز کی آداب میں سے ہے, نماز فجر میں نماز اگر پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو مسنون ہے, بہتر ہے, مسنون ہے, سنت ہے کہ سورہ دہر, الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر تلاوت کرنا یہ مسنون ہے. باقی سورت بھی پڑھ لیں گے, نماز ہو جائے گی, کوئی دقت نہیں ہے, لیکن یہ مسنون ہے تو اس کا لحاظ کیا جانا چاہیے. اسی طریقے سے نماز جمعہ میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ شیخ آپ ایک ہی سورت ہر جمعہ کیوں پڑھتے ہیں, سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ, دوسری سورت کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کبھی کبھی میں پڑھ دیا کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے کہ دوسری سورت نہیں پڑھنا چاہیے. دوسری سورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے, لیکن یہ سنت ہے, یہ آداب میں سے ہے کہ سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ, ہل اتاک حدیث الغاشیہ, یہ جمعے کے 2 رکعت میں پڑھنا مسنون ہے. اسی طریقے سے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون بھی پڑھنا مسنون ہے. یہ جمعے کے آداب میں سے ہے. جمعے کی نماز 2 رکعت فرض ہے, 2 رکعت آپ کو نماز ادا کرنے ہیں امام کے ساتھ. اور جمعے کے بعد کیا کرنا ہے, جمعے کے بعد جو ہے 4 رکعت آپ کو سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اجازت ہے مسجد میں پڑھنے ہیں, تو مسجد میں آپ 4 رکعت سنت کا اہتمام کریں گے, 2+2, 2 کر کے. جتنی بھی سنتیں ہیں بہتر یہی ہے, استاد یہی ہے, افضل یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیے. جتنی بھی سنتیں ہیں تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت آپ پڑھیے. بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر یہاں نہیں پڑھتے ہیں تو گھر جا کر کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو صرف 2 ہی رکعت آپ پڑھیں تو بھی چل جائے گا, 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. یا ایسا بھی ہے کہ آپ مسجد میں 2 رکعت پڑھیں, گھر بھی جا کر کے 2 رکعت پڑھ لیں, تو ایسا کرنا بھی صحیح ہے, درست ہے, ایسا بھی کر سکتے ہیں. اگر جمعے کی نماز چھوٹ جاتی ہے, آپ سفر میں ہیں, تو سفر میں آپ جو ہے جمعے کی جگہ ظہر پڑھ لیں گے, یا کسی وجہ سے آپ جو ہے جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جمعے کی نماز کی جگہ جو ہے وہ آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے. اور کچھ لوگ جو ایسا کرتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے کے بعد وہ پھر سے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ظہر کی نماز بھی ہم کو پڑھنی ہے, تو ایسا کرنا بدعت ہے اور ایسا کرنا درست نہیں ہے. یہ جمعے کے آداب کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.